اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بار بار سنتے ہیں اور متعدد علماء خطبہ اور مبلغین کے ذریعے اس پہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب وقت کی ضرورت آتی ہے تو پھر اسی کو دہرایا جاتا ہے. وقت کم ہے، تاکید کی وجہ سے کوشش کروں گا اپنی بات کو جلدی آپ تک پہنچاؤں، اور جلدی آپ سننے کی کوشش کریے گا. بالکل مستعد رہیے گا، جیسے جیسے آپ کے پاس آواز کا بول آئے کیچ کرتے جائیے گا. بہرحال آج کی اس آیہ کریمہ کو انتخاب کرنے کا سبب یہ ہے کہ الحمدللہ آنے والے 2-3 دن کے بعد شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت سیدنا معین الدین سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 800 تقریباً 814 100واں عرس ہے، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد عرس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. شہنشاہ اس کو کہتے ہیں. زندہ تھا تو شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا، اور جب 2.5 گز زمین کے اندر پہنچ گیا تو بھی ساری کائنات میں شہنشاہ کا خطاب ملا ہوا ہے. اور شہنشاہ ہندوستان تو ہے نا بھائی، کوئی کمی ہے؟ اگر کمی محسوس کرتے ہو تو بتائیے، تو میں بتاتا ہوں پھر آپ کو. عزیزان محترم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی قلیل سرمایہ کے مالک تھے. ایک باغ تھا جو آپ کو وراثت میں ملا تھا، کچھ سامان تھا جو وراثت میں ملا تھا، لیکن اللہ کی محبت کی لگن اتنی تھی کہ یہ سامان بھی آپ کو جو ہے گرا معلوم ہوتا تھا، پریشانی کا سبب لگتا تھا. لہذا اس کو بھی اٹھایا اور سب خیرات کر دیا. جب خیرات کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا عالم ہوتا ہے؟ پھر آدمی اکیلا ہوتا ہے. اور جو آدمی یہ چاہی رہا ہو کہ میں ساری چیزوں سے ہٹ کر اکیلا ہوں اور ایک واحد سے ملاقات کرتا رہوں، اس سے رابطے میں رہوں، تو اس کے لیے یہ سر و سامان ضائع ہو جانا یا لٹا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے نا. چل دیے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ بندے کو پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال دیتا ہے. بات تو بہت کچھ کہنے کی آ رہی تھی، لیکن لمبا ہو جائے گا معاملہ. کہ ایک مختصر میں بتا دوں، ایک صاحب اپاہج تھا. ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اپاہج ہے اور تندرست ہے. اپاہج ہے اور تندرست ہے. اپاہج کا مطلب یہ کیا ہوا کہ وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا، کچھ کھا نہیں سکتا تھا، کچھ شکار نہیں کر سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ جو ہے اتنا تندرست ہے اور اپاہج ہے، اس کا کھانے پینے کا انتظام کیا ہو. بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے. دیکھا کیا، ایک چڑیا چھوٹی سی آتی ہے اور وہ کچھ منہ میں لے کے آتی ہے اور اس کو وہ منہ کھول دیتا ہے، اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. جو اس کی غذا تھی وہ لے کے آتی تھی، اس کو ڈال دیتی تھی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سب کا انتظام کرتا ہے نا. غریب نواز نے سوچا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ دے گا. رزق اگر ہے تو زندگی ہے، اگر رزق ختم ہو چکا ہوگا تو الگ بات ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، طور پہ جا رہا ہوں، اللہ سے گفتگو کروں گا. لہٰذا اس نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے. بیچارہ وہ ہمیشہ کیا رہتا تھا، اس کو پریشانی یہ رہتی تھی کہ ایک دن کھانے کو مل جاتا تھا، پھر وہ پریشان رہتا تھا. کھانے کے لیے کبھی سیر ہو کر اس کو کھانا نہیں ملا. سمجھ رہے ہیں؟ پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہا موسیٰ علیہ السلام جائیے، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے. کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ سے کہہ دیجیے جتنی میری روزی ہے وہ سب ایک دن دے دے مجھے، سب ایک دن دے دے مجھے، تاکہ میں ایک بار پیٹ بھر کے تو کھا لوں نا.
موسیٰ علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیری روزی ساری جتنی زندگی کی ہے پوری ایک دن پہنچا دوں گا، کھا لینا جتنا کھانا ہوں۔ گھر آیا تو دیکھا کہ مار انبار لگا ہوا روزی کا، کھایا خوب سیڈ ہو کے، بچوں کو کھلایا خوب، خود کھایا، جب پیٹ بھر گیا تو غریبوں کو بلا لیا، غریبوں کو بلا لیا، کہا اب جتنا بچا ہے تم لے جاؤ، میں نے اللہ سے ایک دن پیٹ بھر کھانے کے لیے مانگا تھا، لہذا اس نے مجھے ساری زندگی کی روزی دے دی ہے، میں نے اپنی خواہش پوری کر لی، میرا پیٹ بھر گیا، اب یہ جو بچا ہوا ہے تم لے جاؤ۔ اللہ الصمد، اس نے وہ تو کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اس کی روزی آ گئی، سب جب 2-4-6 دن کے بعد آئے تو دیکھا کہ اس کے ہاں جو ہے پھر انبار لگا ہوا ہے، پھر انبار لگا ہوا ہے۔ بلایا، کہا بھائی تم نے تو کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اس کو تقسیم کر دیا تھا، پھر اب یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے 1-2 کے 10 دوں گا، میں نے اپنا کام کر لیا کہ میرا پیٹ بھر گیا، اب اللہ نے جو چاہا تھا مجھ سے کہ اس کو جمع نہ کرو، اس کو اللہ کی راہ میں دو، جب میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو اللہ اتنا بڑا غیور ہے کہ اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ بندے نے ساری زندگی کی روزی میری راہ میں دے دی ہے تو اللہ نے اس کا برابر عطا فرما دیا، اور وہ چل رہا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہی سب سوچ کر بالکل تنے تنہا سب لٹا پٹا کے سب غریبوں میں خرچ کر کے چل دیے، اور سیر کرتے کراتے کہاں کہاں گئے، اللہ نے ان کو روزی دی، اور آپ کے لوگ ساتھ ہوتے چلے گئے۔ آخر میں آپ کو مختصر بتاؤں، دلی آئے، دلی میں جو معاملات ہوئے وہ تو ہوئے۔ جب دلی سے اجمیر پہنچے، اجمیر شریف کی دھرتی میں قدم رکھا تو ایک میدان کے پاس آپ جو ہے ایک درخت کے نیچے آپ نے اپنا سارے ساتھیوں کے ساتھ میں قیام کر لیا۔ ابھی قیام ہی کیا تھا کہ دیکھا کہ کچھ ساربان چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے بابا یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو، اس لیے کہ یہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں، واقعہ سنا ہوا آپ کا، اونٹ بیٹھتے ہیں۔ بابا نے کہا بھائی اونٹ بیٹھنے کے لیے 3 جگہ پڑی، کہیں بھی بیٹھا لو، کہاں مجھ کو پریشان کر رہے ہو؟ کہنے نہیں ہم یہیں بیٹھا لیں گے، ہم یہیں بیٹھا لیں گے۔ جیسے ہی یہ سنا کہ یہ وجد ہے، کہا ٹھیک ہے بیٹھا لو، اب تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ چلو بھائی اپنے ساتھیوں کے لیے الگ ہو گئے، انا ساگر کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں پر اپنا کام جو اللہ کرنے کا تھا شروع ہو گیا۔ رات بھر اونٹ بیٹھے رہے، صبح جب ساربان آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اب کوئی اونٹ نہیں رہا، ہلائے ڈلائے مارے پیٹے کچھ بھی نہیں، نتیجہ کچھ نہیں، جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو، جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو۔ کسی مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ اللہ ہوا، بندے کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ کون سے بندے کا؟ ہمارے آپ جیسے ناکارے نکمے نہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کچھ زبان سے کہہ دیا ہے تو اللہ کو پورا کرنا ہے۔ لہذا اب اونٹ اٹھ نہیں رہے، جب یہ دیکھا ساربانوں نے کوشش کر لی تو اپنے راجا کے پاس پہنچے، پرتھوی راج کے پاس، کہ سرکار معاملہ جو ہے بہت خطرناک ہے، فقیر جو آیا ہوا جس کی بڑی خبر ہے، بڑی شہرہ ہے، اس سے ہم نے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور اونٹ بیٹھا دیا۔ اس نے کہا اونٹ بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے اٹھ نہیں رہے، ہاں وہ بھی اتنا تو پہلے ہی اٹیک میں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کہتے ہیں نا، پہلا جو امپریشن پڑا پرتھوی راج گھبرا گیا، یہ کیا معاملہ؟ کہا کوئی طریقہ نہیں، کہا سارے طریقہ اپنا لیے، تو کہا جاؤ پھر بابا کے پاس جاؤ، بابا سے معافی مانگو، معافی مانگو، وہی جب معاف کریں گے تو تمہارے اونٹ اٹھیں گے۔ اب دل میں کفر کے ایک ہلکی سی نرمی آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی تھی نا، آ گئی تھی۔ گئے جب معافی مانگی تو غریب نواز تو سبحان اللہ، غریب نواز تھے ہی تھے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے ہی تھے، کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہیں سب۔ جیسے ہی گئے دیکھا تو سارے اونٹ کھڑے ہیں، بڑے خوش ہوئے اپنا چلے آئے۔ اب غریب نواز ادھر سے جب انا ساگر پہنچ گئے تھے تو وہاں پر بھی اللہ اللہ تو کر رہے ہوں گے نا بھائی، وضو کرنا پڑتا تھا، غسل کرنا پڑتا تھا، نہانا پڑتا تھا، دھونا پڑتا تھا، تو انا ساگر میں یہ کام جاری ہو گیا۔ جب ان کے ارباب عقیدت نے، محبت والوں نے، ان کے مریدین نے 10 بار آنا جانا انا ساگر میں شروع کیا
نہانا دھونا کھانا پینا اور اس کے بعد جو ہے وضو کرنا. یہ تو اب وہاں جو آس پاس مندر تھے ان کے پجاریوں کو بڑا معیوب لگا. یہ معیوب لگا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. لہذا انہوں نے مشورہ کر کے بڑی کوشش کی, مختصر میں بتا رہا ہوں, بڑی کوشش کی کہ ان کو ہٹا دیا جائے. لیکن جب سب پجاری مل کر غریب نواز کے دربار میں پہنچے کچھ کہنے کے لیے, کہنے کیا بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, تو غریب نواز کو کوئی تلوار نہیں اٹھانا پڑی, صرف نگاہ کرم اٹھا دی, نظر عنایت اٹھائی. جیسے ہی دیکھا سب اوپر سے نیچے تک عجیب کیفیت میں آ گئے. ان کو اپنے آپ میں اپنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا ہیں, تھر تھر کانپنے لگے. جب یہ حالت دیکھی تو سب سے بڑا پجاری سب سے پہلے آ کے غریب نواز کے قدموں پہ گر گیا. گرا ہی نہیں, تو غریب نواز نے محبت سے اس کو اپنے دامن کرم میں اسلام میں داخل کر دیا. اکیلے تو نہ ہوا, جب سردار کسی کا آگے بڑھتا ہے تو رعایا بڑھتی ہے نا, باقی سب ہو گئے. اب جب اس کی سب کی خبر ملی راجا کو تو راجا بڑا پریشان ہوا, اور بہت پریشانی کے بعد جو ہے اس نے جو ہے فوراً ہی اپنے ایک بہت بڑے خاندانی استاد کو, جو جادوگروں کا شہنشاہ تھا اس زمانے میں, اس کا کوئی لاسانی نہیں تھا, لاسانی تھا, وہ بلایا. کسے بلایا تھا؟ اجے یوگی جو جے پال بلایا اور بتایا یہ سب. پہلے اس نے یہ سمجھا کہ یہ جادو یا سحر یا کوئی کرتب ہے, ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. اس نے کیا کیا, اپنے سارے جادوگروں کو ہوا میں اڑتے ہوئے شیروں پر بٹھانا اور ہاتھ میں کوڑے لیے, کہے کہ بڑے بڑے اژدہوں کے ہاتھ میں کوڑے لیے, اور ہم ایسی بھیانک آوازیں کرتے ہوئے اڑتے ہوئے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ انا ساگر کے پاس, وہاں جا کر دھما چوکڑی مچا دی. جیسے ہی یہ دھوم دھڑاکا سنا, آوازیں سنی بھیانک, غریب نواز کے جو نئے نئے ساتھی تھے جو ابھی ابھی ہوئے تھے, سمجھ گئے نا, ہاں, وہ بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ ابھی تو مضبوط تو ہوئے نہیں تھے. وہ ان کا حضرت کیا, حضرت نے کہا کچھ نہیں, آپ نے ایک دائرہ جو ہے انگلی سے کھینچا اور کہا اس کے اندر آ جاؤ, اس سے باہر نہ جانا. دائرے کے اندر سب آ گئے. جیسے ہی اندر آ گئے تو اب وہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اژدہوں کو آپ کے شعلوں کی طرح آپ کی طرف بھیجا. جیسے ہی بھیجا تو وہ دائرے کے پاس آتے تھے تو وہی ختم ہو جاتے تھے. اور بات روایت میں تو یہ ہے کہ دائرے کے پاس آتے ہی لوٹ کر انہیں کو ختم کرنا شروع کر دیتے. اب جب اس نے یہ سب چیز دیکھی تو پریشان ہو گئی, کہنے رک جاؤ, بہت پریشانی آ جائے گی, اس میں بہت پریشانی ہے, نیچے سے وار کرنے لائق نہیں ہے, میں اوپر سے وار کروں گا, میں اوپر جاتا ہوں وہاں سے وار کروں گا. تو آپ سنا ہوگا آپ کا ہے جوگی جے پال نے کیا کیا تھا, آج بھی بہت سے معاملات چل رہے ہیں, سمجھے کیا کیا تھا کہ اوپر چلا گیا, ہوا میں زنزناتا فضاؤں کو ہواؤں کو چیرتے ہوئے اوپر پہنچا. غریب نواز نے دیکھ لیا, ارادہ سمجھ لیا ہے, ارادہ سمجھ لیا کہ کیا ہونے والا ہے. آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا کہ فلاں تم چلے جاؤ, فلاں نہیں کرو, نہیں. غریب نواز نے اپنے پائے مبارک کی نالین کو اتارا, یعنی جس کو ہم آپ جوتا یا چپل کہتے ہیں نا, ہے نا, اس کو اتارا اور یوں پھینک دیا. بڑے کمال کی بات ہے. کیا نالین پہ پر ہوتے ہیں, جان ہوتی ہے؟ نہیں, اللہ والوں کے ہاتھ کی شان ہوتی ہے. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جایا کرتی. سنا ہے نا آپ نے, کھڑام گئی, وہ جتنی تیزی سے جا رہا تھا اس سے کہیں بھی اس رفتار میں چلی جا رہی, زنزناتی, جہاں اس کی پرواز کی انتہا تھی وہ رک گیا. لیکن غریب نواز کی کھڑاؤ اس سے اوپر چلی گئی, اور جانے کے بعد اسی کھوپڑی میں جس میں بہت زیادہ دماغی خلق تھا اس میں دڑا دڑ تڑا تڑ پڑا پڑ, سنا ہے نا,
मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और अगर ये सब ना होता तो आज गरीब नवाज के पास इतनी भीड़ ना होती। बेवकूफ लोग हैं कि कहाँ वहाँ क्या मिलेगा। अरे आज भी मिलता है यार। मोहब्बत से तो जाओ, अकीदत से जाओ। मोहब्बत वालों के लिए हर जगह अल्लाह की रहमतें मौजूद है। अदावत वालों के लिए कहीं कुछ नहीं है। गरीब नवाज ने जैसे ही भेजा उसने कड़कड़ाते हुए उसको नीचे लाना शुरू किया। जब खोपड़ी में इतनी नारायण पड़ेंगी, इतनी जूतियां पड़ेंगी, तो आप अंदाजा कर सकते हैं सारा दिमाग सही हो गया होगा। आते आते सही हो गया। किसी को कुछ कहना पड़ा होगा? कुछ नहीं कहना पड़ा। जूती एक पड़ती थी यार। ये भी देखो, एक जगह और भी जो है जूतियां पड़ी थी, याद है? नबियों की जो है सुन्नत चली आ रही है। किसकी जूती पड़ी थी? याद करो यार, नहीं याद है? जब नमरूद ने अल्लाह से खुदाई का दावा करके अल्लाह की फौज जहन में थोड़ा सा मिस हाँ नहीं हाँ लंगड़ा मच्छर फौज तड़प की थी। लंगड़ा मच्छर घुस गया था तो वहां का पड़ा था, कुछ और पड़ा था, डंडे पड़ रहे थे नहीं, अभी पटापट तटाटक चल रहा था मामला। यहाँ पर भी जब नीचे आया गरीब नवाज की, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज की ऊपर से यहाँ नीचे लाने तक जो उसकी कैफियत में हालात आए, उसने समझ लिया कि ये मेरे दिमाग का फुतूर है, असल में अल्लाह के वली का ये कमाल है। गरीब नवाज की कदमों पर गिर गया और फिर उसको अल्लाह का के वली ने क्या किया मालूम है? गुलाम बना लिया, ईमान में दाखिल कर लिया, और इतना ही नहीं वली कामिल बना दिया। आज भी उनका नाम अब्दुल्ला बयाबानी है और वो जो है सबकी रहनुमाई करते हैं। जिंदगी की आपसे भीख भी मांगी है कि हुजूर मुझे एक तवील उम्र मिल जाए। अल्लाह से दुआ करके उनको तवील उम्र भी दे दी गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब वही गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जब आता है तो किसी को ऐलान नहीं करना पड़ता। होती है कोई ऐलान होता है, सबको मालूम है। गरीब नवाज का उर्स 2 रजब से शुरू होके 9 तक छठी फिर नमी होती है ना। आदमी कितना होता है? कोई पोस्टर नहीं, कोई जो है ऐलान नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई दावत नहीं। यहाँ तो कोई अगर जैसा जुलूस करे तो हमको दावत ही नहीं मिले, हम क्या को जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। नहीं, यहाँ पर गरीब नवाज, जिसको गरीब नवाज से लगाव और मोहब्बत है, या यूं कह लीजिए जिसके ऊपर उनकी नजर तो है, ये वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज गरीब नवाज का जो जिक्र कर रहे हैं तो गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद का लक़ब दिया गया है। और आप देखते हैं कोई भी हिंदुस्तान का सुल्तान बन जाए, राजा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करता है मेरे भाई, है ना। चाहे जितना दहन में फुतूर हो, कितना भी फुतूर भरे हो, लेकिन चादर जानते हैं कि असल में हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि इनकी मोहब्बत अकीदत के जरिए हमको अपने दीन में मुकम्मल होने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को अल्लाह के उसमें फना करके मोहब्बत में दुनिया को छोड़कर तर्क करके सब कुछ अकेले चले थे, लेकिन आते आते हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अभी इसी 2 तारीख को जो गरीब नवाज की है, यहाँ पर भी मेरे जद्द करीम का जो क़ादा गरीब नवाज के अता करदा हमारे लिए नेमत है, उनका भी उर्स 2 रजब से शुरू होता है। इंशाअल्लाह पोस्टर में आपको पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। आपसे भी गुजारिश है कि उसमें तशरीफ लाएं।